ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم و مکرم، ایک ایسے مبارک آیت مقدسہ پر ہم نے ایک دو دن درس کیا کہ جس میں کچھ لوگ ان کا معنی غلط لیتے ہیں، اور مسلمانوں کے بارے میں ہم نے بھی یہ بات کی کہ دیکھیں یہ اس انداز سے یہ صحیح ہے اور اس انداز سے غلط ہے. ٹھیک ہے، کسی کو مستقل طور پہ اس طرح سمجھے تو یقیناً یہ شرک اور کفر میں اس میں پھر اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس اعتبار سے ہو تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب مزید آگے بڑھتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ، اور اگر ہر نفس کے لیے، کون سے نفس کے لیے؟ ظلمت، جس نے نفس ظلم کی. نفس جو ہے مؤنث سماعی ہے، اس لیے اس کے لیے مؤنث کا صیغہ ہمیشہ آتا ہے. یہاں پہ دیکھیں ہم نے پہلے پارے میں واقعہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں پہ یا بنی اسرائیل اذکروا، تو یہاں پہ واتقوا یوم لا تجزی، لا تجزی مؤنث کا صیغہ آیا، نفس کہ بدلہ نہیں دے پائے گی ایک جان، ان نفس دوسری جان سے، یعنی نفس مومن نفس کافر کو کوئی فائدہ نہیں دے پائے گی. اور ولا یقبل، پھر دیکھیں مذکر کا صیغہ ہے تو یہ بھی نفس تو آ سکتا ہے. منہا، پھر ہا کی ضمیر مؤنث کی ہے، شفاعت مؤنث کی ہے، ولا خود پھر مذکر کی، منہا پھر مؤنث کی، عدل ولا هم ینصرون. پھر یہاں پہ کہ ان کے تینوں طریقوں سے جو مدد ہے وہ کسی طریقے سے نہ کی جائے گی، نہ شفاعت کارآمد ہوگی، نہ فدیہ دیا جائے گا، اور نہ جو ہے ان کی زبردستی مدد کی جائے گی. تین طریقے ہوتے چھڑانے کے، یا تو کوئی پیسہ دے دیتا ہے، یا کوئی سفارش کر دیتا ہے، یا زبردستی. گولے سب راستے بند، یہ کافروں کے لیے. تو یہاں رب کریم نے فرمایا اور اگر ہر ظالم نفس اور جان کی ملکیت میں کیا ہو، ما فی الارض، روئے زمین کے تمام خزانے، تمام چیزیں، لفتدت بھی، پھر وہ عذاب سے بچنے کے لیے اس کا فدیہ دے دے. یہاں دیکھیں، یہاں پہ جب تیسرا پارہ ختم ہو رہا ہے تو یہاں پہ اللہ کریم نے نفس کافر کے بارے میں یہ ہمیں بتا کہ دیکھیں وہاں پہ کوئی چیز کارآمد نہیں ہوتی، لیکن کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے یہ چیزیں جو اولاد ہے یا جو اس نے صدقہ و خیرات کیا ہے وہ اس کے لیے، کافر کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے یہ چیزیں کارآمد ہوگی، یاد رکھیں. یہاں دیکھیں رب کریم نے فرمایا کہ جو حالت کفر میں مر گیا تو لن تقبل توبۃ، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. آگے فرمایا حالت کفر میں موت آئی اور یہ کافر تھے، فَلَا يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ، اس میں ان میں سے کسی ایک سے قبول نہ کیا جائے گا. مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا ہے، زمین سونے کی بھر دے.
قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ہے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے سب دے دے اللہ، بس مجھے چھوڑ دے۔ وَلَوْ افْتَدَى بِهِ، یہاں بھی کیا ہے؟ لَافْتَدَتْ بِهِ، ہاں کہ وہ اس کو دے دے کہ یا اللہ یہ لے لے۔ اور یہ تو یاد رکھے یہاں ظلم سے، ظلم کے ہم بار بار معنی کرتے ہیں، جو ہم نے سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 3 میں آیت نمبر 154 میں کہا کہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر ہی ظالم ہیں۔ سورہ مائدہ میں 44 نمبر پہ یہ ہم نے آیت پیش کی، 45 پر، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں، یعنی کافر ہیں۔ تو یہاں نفس ظالم سے مراد جو ہے وہ کافر ہے۔ اور کافر سے یہ دیکھیں، یہ ہمیشہ سورہ معارج سورہ نمبر 70 نکالے، 29واں پارہ نکالے، یہاں پہ رب سورہ معارج میں کیا فرماتا ہے کہ کافروں کے حالات کیا ہوں گے۔ یہ دیکھیں کہ رب کریم فرماتا ہے، یہ دیکھیں کافر کی پکار وہ کس قدر بڑا دن ہے، مقدار 50,000 سنہ، 50,000 سال کا۔ تو یہاں پہ یہ حالات بیان کیا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہیں پوچھے گا، يُبَصَّرُونَهُمْ، اور وہ انہیں دیکھیں گے بھی کہ یہ دیکھیں یہ دو سے یہ دو ہیں۔ اور یود المجرم، اب مجرم بھی عام ہے، نافرمانی کرنے والا بھی مجرم ہے، لیکن فرد کامل مجرم جو وہ کافر ہے، یہاں پہ کافر مراد ہے۔ چاہے گا یہ کافر لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج کے دن کے عذاب کے بدلے میں ہاں یہ دے دے اپنے بیٹوں کو، وصاحبتی اپنی گھر والی کو، واخی اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے کنبے کو جس میں رہتا اپنے خاندان کو دے دے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو زمین میں یا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، ثم ینجو، پھر اس کو نجات ملے، کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، یہ ایسے آگے کھال اتارنے والی ہے۔ یہ آج کے دن یہ دیکھ کافروں کے حالات ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں دیکھیں سورہ عبسہ پہ دیکھیں، یہاں پہ رب کریم نے اس کافر کے حالات بیان کیے کہ اس کی حالات یہاں پہ کیا ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، یوم یفر المرء، پھر انسان بھاگے گا من اخیہ و امہ و ابیہ، یہ اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیوی سے، اپنے اولاد سے، یہاں ان کا برا حال ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھیں کہ سورہ زخرف 43 نمبر سورت کے 67 نمبر آیات، یہ 26ویں پارے میں یہاں دیکھیں، پھر یہاں رب کریم نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کس حالت میں ہوں گے، کہ قیامت کے دن الاخلاء یومئذ، آج کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے۔ الاخلاء جمع خلیل ہے۔ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقین وہاں بھی دوست ہوں گے۔ نیکوکار چونکہ ہم نے دنیا میں تعلقات رکھے، اگر اس سے میرے تعلقات ہیں، ان کے میرے ساتھ تعلقات ہیں، اللہ کے رضا کے لیے، حضور کے محبت میں، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو یہ دوستی کا علامت ہے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہا، جو میرے لیے محبت کرتے ہیں ان کے لیے محبت واجب ہے میری، اللہ فرماتے ہیں، اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں یہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے رضا کے لیے محبت کریں۔ یہ شخص اس حالت میں نہیں ہوگا۔ یہ ظلم، اب صحابہ نے جب یہ سنا بڑے پریشان ہو گئے کہ جو ظلم کرے گا، تو پھر حضور نے فرمایا نہیں، ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے، یہاں پہ ظلم پھر وہ سنا کہ جیسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پہ نفس کافر یہ چاہے گا کہ اللہ آج
کے دن یہ سب کچھ لے لے، اللہ نے فرما دیا وہاں کسی صورت میں اس کو نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے دن کی 3 صفات بیان فرمایا۔ ظالم کے اگر بس میں ہو تو وہ دنیا کی پوری دولت دے کر بھی اپنے آپ کے عذاب سے چھڑا لے۔ یہاں بہت سارے لوگ مختلف ظلم ہوتے ہیں، مسلمان کا وہ ظلم تو نہیں ہے لیکن ظالم بہت ہیں کہ آج علاقے میں، اب ہمارا اپنے ایک نظریہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جس علاقے میں کام کرے وہ شخص کسی کو یہ نہ کہے کہ ہمیں چندہ دے دے، ایمانداری سے کام کرے تاکہ علماء کا ایک لاج ہو۔ ہم نے جہاں بھی کام کیا اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کی ہے کہ بس بھائی تو بھی ہمارا وہ بنا لیتے ہیں وہ بکیں، بولے تو اتنے تو ادا کر، آدھا تیرا آدھا، تو دنیا کے نظروں میں اس قدر وہ جہاں بھی آتے نمازیوں کی حالت خراب، استاد یوں اور فلاں یوں اور فلاں۔ یار میں نے بولا مدرسے نہیں چلاؤ، بس نہیں چلا سکتے نمبر چھوڑ دو بھائی، تم اتنا کام کرو لوگ خود تمہارے پاس آئے۔ یار یہ کون سا طریقہ، بس بکے لے کر گھوم رہے دماغ خراب کر دیا لوگ، یعنی وہ لوگ بدگمان ہو گئے، گلیوں میں گھوم رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کا۔ بھئی نہیں کرو، جتنا کر سکتے ہو بس جہاں بیٹھو کام کرو بس۔ عجیب مسئلہ بنا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو انتہائی یمن کے، میرے عرب کے سرزمین یمن کے سرزمین پر میرے استاد ہیں، کہ لوگوں نے دنیا اس کے پاؤں میں ڈال دی۔ اتنے مدارس جو کام کرتے ہیں لوگ پھر خود ان کے پاس جاتے ہیں، اور تمہارا بس نام ہے 1000 بچے، جب وہاں جاؤ تو 10 بچے نہیں ہیں۔ تو بدگمانیاں کر کے بس، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ان سے اللہ والوں ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا، جہاں بیٹھ گئے وہاں مدرسے بن گئے۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم تو یہ آیت اکثر پڑھتے ہیں، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 96 پارہ نمبر 16، کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو ایمان لے اعمال صالحہ کی، اولیاء اللہ کی شان ہے، علماء کی، اللہ ان کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ایک تو یہ کہ ظالم کے اگر بس میں ہو تو دنیا، پوری دنیا، کیونکہ وہ قیامت کے دن یہ جو ہم نے حرام خور، وہ بھی ایک ظلم تو کرتا ہے نا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو پھر یہ والی آیت ہم اس کے لیے پھر پڑھتے ہیں کہ مسلمان تیار رہو، تمہارا کردار مسلمانوں کا ہونا چاہیے، غیروں کا نہیں۔ یہ اللہ کریم نے دیکھے ڈائریکٹ آ گئی ہے، یوم یحما، پہلے یہ بتا دیا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے اسے خرچ نہیں کرتے۔ آپ کے مسجد میں کام ہو رہا تھا، کل ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو کل سے لگ جائیں گی، یعنی ہم تو لوگوں کو سناتے ہیں کہ دیکھ ہم پورے اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جس قدر کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، لیکن اب پورے محلے کو بار بار کہتے ہیں کہ اب تم ساتھ دو گے تو یہاں پہ بہت بڑا مدرسہ قائم ہوگا، یہاں پہ اتنا مدرسہ، آپ کے بچے گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر وہ اگر عشاء کا ٹائم بھی 1 گھنٹے کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا ٹائم بھی دیں گے، قطرے قطرے سے دریا بن جاتے ہیں۔ آج یہ بچہ تیار ہے، لیکن جیسے مدرسے شروع، بھئی 3-4 علماء لگا دیے، لگے رہے، تھوڑے وظیفے پر وہ خوش ہوتے، لیکن ہم مانگے کہ ہم صرف بتاتے کہ ہم اس لیے تیار ہیں، آپ لوگ آپ صدقہ خیرات اپنے مدرسے میں جمع کرو، محلے والے، ہم بھیک کے لیے نہیں جائیں گے کہ نہیں ہم پہلے مطلب پھر جو ہے نا چندے، نہیں بھائی چندے نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں وہ اس سے خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے راہ میں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں، جس دن گرم کیا جائے گا یہ سونا چاند، یہ دولت اس کی جہنم کی آگ سے، پھر داغ دیے جائیں گے ان کو ان کے ماتھے اور ان کے کروٹوں اور ان کی پیٹھ پر، اور پھر کہا جائے گا یہ تمہارا وہ مال ہے جو تو جمع کر رہا تھا، یہ تو تمہارا وہ پیارا مال ہے، اللہ ایسے مال سے بچائے، عطا وہ مال دے جو حضرت عثمان غنی کو دیا، کہ مدارس اور بیوہ بے سہاروں پر جو مال خرچ ہو، یہ ہے اغتنم غنا کا قبل فقر کا، اپنے حالت غنا کو غنیمت جاب، اللہ نے جو کچھ دیا غنی ہر کوئی ہے، اگر میں 100 روپے کا مالک ہوں، میں غنی ہوں، اس میں میں دے سکتا ہوں نا، 10 تو کروں نا، لیکن جب سانس اکھڑ جائے گی ختم، پھر ختم سب کچھ، پھر تیرے ورثاء کا، پھر ختم،
پھر تو بولے گا یا اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، سورہ منافق میں ہے نا کہ پھر یا اللہ وہ تھوڑی سی مہلت دے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، مال صدقہ کر. بولا نہیں بات ختم، اب وقت ختم، جو وقت تھا وہ گزر گیا. تو دنیا پوری دے دے اور ان کو عذاب سے چھٹکارا ملے، یہ بات تھی. اور ظالم عذاب کو دے کر اپنے پشیمانی چھپائے گا. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اب یہ چھپائیں گے کہ لیکن کہاں چھپ سکتے. بعض مفسرین نے اسرور کا معنی کیا کہ وہاں کوئی وہ وقت ایسا نہیں ہے، وہاں سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ چھپانے کی طاقت ہی نہیں رکھیں گے. یہ ہے نا یہاں پہ سورہ مومنون میں ہمیں اپنے پڑھا تھا کہ کافروں کی کیسی بری حالات، کہ اللہ تعالیٰ عذاب ایسے شرمندگی سے بچائے کہ یہ کیسے بری حالت ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے دنیا میں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ بالکل دور تھے نا، اور ایک یہ ہے کہ وہ قریب آ کر بھی دور ہو گئے. پوری رات اللہ فرماتے مشرکین مکہ جو ہے نا وہ کسی کہانیاں سناتے تھے وہاں پہ مکۃ المکرمہ میں، اور پھر جو ہے یہ دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو اب ان کو یہ بدلہ دیا جائے گا، یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج دے کہ ہم جو ہے اچھے اعمال کریں. اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں، اب وقت جو ہے وہ گزر گیا، جو کرنا تھا یہ کتنی فریاد کریں گے یہاں سے. وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی. آگے ہم پڑھ چکے ہیں ان کے منہ پر آگ جیسے رات کالی اندھیری کا ایک ٹکڑا ان کے منہ پر ہے، ذلت ان کے چہروں پر. ابھی سورہ اس کے میں پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی، شغل زن اس پر آئیں گے. وہاں سورہ معارج میں کہا لظا، اور یہاں پہ اور وہ اس میں انتہائی بدصورت کالحون. اب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کسی کا چہرہ جل جائے کتنا بدصورت ہو جاتا ہے، اور وہ جہنم کی آگ سے جلے گا. سورہ آل عمران میں اب 10 نمبر 106 نمبر بعد میں کیا پڑھا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، سیاہ ایسے بدنما. قیامت میں کوئی پتہ نہیں کون ہے، کالے چہرے والا اچھے گورے، یہاں کوئی پتہ نہیں ہے. ابو لہب کا چہرہ آگ جیسے لال گورا تھا، لیکن یہاں نہیں ہے. قیامت کے دن کا چہرہ کا ہم چہرہ دھوتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. علم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا نہ تھی میری آیتیں تلاوت کی جا رہی تم میں اور تم اس کی جھٹلاتے. تو کتنے لوگ ہیں درس قرآن کی مخالفت تحریکیں چلاتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مسجد چھوڑ کے بھاگی. بولے یار درس صبح جیسے میں ایک آیت تھوڑا سا درس ہوتا ہے 10 منٹ کا زیادہ ہوتا ہے، اور وہ جا کے بولے یار یہ کون سا طریقہ ہے، یا بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے. اب یہ افسوس ہے نا ان لوگوں پر. تو اللہ تعالیٰ سورہ اس میں بھی ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ، اللہ کا ذکر ہے قرآن. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کو نابینا اٹھائیں گے اور زندگی اس کی تنگ کر دیں گے. یہ گا لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، یا اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا. اللہ فرمائے اسی طرح آتتْکَ آیاتُنَا فَنَسِیتَھا فَكَذَلِکَ الْیَوْمَ تُنسیٰ. تو نے میری آیتوں کو جب درس ہوتا تو بھاگ جا، تیرا عقیدہ قرآن سنتا عقیدہ تو مضبوط ہو جاتا. اس سے بڑھ کر عقیدہ کسی چیز سے، کہانیوں سے نہیں، ادھر نہیں. صحیح قرآن پاک اور اس کے بعد صحیح حدیث ہے. جیسے ہم نے واقع معراج ابھی تک ہمارا چل رہا ہے، ابھی شب برات پر گفتگو کرنے والے، آج صبح انشاءاللہ آخری درس، اس کے بعد یہ والا. لیکن احادیث مبارکہ اور مستند تفسیروں سے، اوٹ پٹانگ کی باتیں نہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو اب پھر یہ یہاں کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین،
یا اللہ ہمارے اوپر ہمارے بدبختی حاوی غالب آ گئی اور ہم ایک بھٹکی ہوئی قوم تھے. قال اخسؤ فی ربنا اخرجنا منہا، اب بھی کہیں گے یا اللہ جہنم میں کہیں گے ہمیں نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم پھر دوبارہ ان برائیوں کی طرف جائیں گے تو یقینا ہم ظلم کرنے والے ہوں گے. تو بس صرف جواب یہ ملے گا قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، رب فرمائے گا دھتکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو. کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسے بھی تھا یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وانت وارحمنا وانت خیر الراحمین، تو وہ دعائیں کرتے تھے، تمہیں دین سکھاتے تھے. فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو مذاق بڑھا لیا، ان کے خلاف سازش کرنے لگے یہاں تک کہ میری یاد بھول گئے. دوسروں مسجدوں میں بیٹھ کے پارٹی بازیاں ہو رہی ہیں، بھائی اپنا ذکر کرو، تلاوت کرو، نماز پڑھو. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم اس پر ہنستے تھے. آج کے دن ہم اس کو ان کے صبر کی وجہ سے بدلہ دیتے ہیں اور وہ کامیاب ہیں. تو یہ رب کریم فرماتے یہ اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب دیں گے، ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہو جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیے جائیں گے. آپ کو اچھی طرح یاد ہے سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 279 کہ اللہ فرماتے ہے ظلم نہ کرو، ظلم نہ کیے جاؤ گے. اب ہم نے کبھی سوچا کہ ہم مظلوم کیوں ہوئے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھائی اسرائیل نے بڑا ظلم کیا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ہم نے، جب میں کسی شادی حال میں ایک جگہ گیا تو وہاں پہ ٹنگ بڑا وہ لگا ہوا تھا، تو کچھ سمجھدار لوگ تھے، میں نے بولا یہ فلسطین کے ساتھ غم ملا رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مرد عورت ایسے ناچ رہے جیسے خسرے جمع ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے بولا مجھے بھی تھوڑا سا بیان کرنے دو نا، میں تو ویسے بھی میں نے انعام مقرر کیا، 1000 روپے انعام ملے گا تمہیں. کنجروں کو جو ہے نا لوکاروں کو کتنے 1000 روپے دیتے ہو اور ہم تمہیں انعام مقرر کرتے ہیں. چلو کہ ہماری تقریر کرواؤ، ہم بتاتے تمہاری حقیقت کیا ہوگی. کہ دنیا میں اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا سب ایک جسم کے مانند مسلمان، ان اشتکا رأسو اشتکا کلو، ان اشتکا عینو اشتکا، جو ایک جسم. پشتو میں ایک شعر ہے، آدمزاد پا مانا واڑا یو صورت دے اور ہر جبل ازاروی آغا ازارشی. ابن آدم ایک جسم کے مانند ہے، جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں وہ خود تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے. لیکن اگر ہم راہ راست پہ رہیں گے تو پھر ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اللہ ہماری مدد فرمائے گا. اللہ کریم فرماتا ہے تم اللہ کی دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. ظالم تمام دنیا کی دولت دے کر بھی اپنے آپ کو عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا. اس کی وجہ اولم تو یہ کہ وہ قیامت کے دن کا انتظار بھی نہیں کر، وہ تو کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ جو ہے نا اس کی آنکھ کھل گئی. وَكُلُّهُمْ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اب تنہا آیا، کچھ ہے نہیں، کیا دے. اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اکیلا حاضر ہوگا، کوئی ساتھ نہیں ہے. اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت کے دن اس سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ابھی ہم نے 48 نمبر بات بتائی کہ بھائی نہ شفاعت ان کے لیے، جب ایمان نہیں ہے تو شفاعت کا سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے نا. دولت ایمان کس طرح محفوظ ہوتی ہے کہ ٹھیک اب سے اگر غلطی ہو گئی تو کم از کم اپنی غلطی کو تو تسلیم کرو. ہم کیا کہتے ہیں، ارے نمازیوں کو نہیں دیکھو میرا دل صاف ہے. دل بے نمازی کا دل کبھی صاف رہ ہی نہیں سکتا، حرام خور کا دل کبھی صاف. جب حضور نے فرما دیا گناہوں سے دل سیاہ ہوتے ہیں اور تو کہتا ہے میرے چہرے کو نہ دیکھو میری نماز، میرا دل صاف ہے. انا للہ. یہ بھی شیطان اس کو صحیح دھوکے میں لگایا ہوا ہے. تو قیامت کے دن کی دوسری صفت یہ بیان کی ہے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنے پشیمانی اور پچھتاوے کو چھپائیں گے. پشیمانی کو چھپانے کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ دنیا میں اس عذاب کا انکار کرتے رہے تھے، اور جب ان پر اچانک ساتھ عذاب آ جائے گا تو وہ حیران رہ جائیں گے. دوسری وجہ یہ کہ ان کو اپنے متبین سے حیا آئے گی اور ان کے اوپر لعنت اور ملامت کا خوف ہوگا. اور کیونکہ وہ بھائی دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا نا کہ وہ اگر لو اننا کرن فنا تبرا منہم کما تبرؤ منا، کاش ہم دنیا میں جل ان وڈیروں سے
اور سورہ اس دن میں نے سورہ ابراہیم میں تمہیں بتایا اس کے نمبر کون سے نمبر آتے 22 نمبر آیات میں کہ شیطان خود فیصلہ بولے ارے میں نے تو جھوٹا وعدہ کیا، تم نے والا اللہ کے سچے وعدے کو بھول گئے۔ اللہ کا وعدہ بار بار وعدہ اللہ حق کا ومن اصدق من اللہ ہے، اللہ سے کون بڑا، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا وعدہ ہے۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تمام کتب سماوی میں اللہ کی بندگی کرو، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ بولے میں نے تو تمہیں ویسے دعوت دی، تو میرے پیچھے چلا، میں نہ تمہاری فریاد سن سکتا ہوں۔ اور قیامت کے دن جہنم میں جو تقریر کرے گا، اللہ نے اس شیطان کی تقریر دنیا میں ان کو سنا دی۔ ہمارے فرائض میں سے ہم دنیا والوں کو سناتے۔ اب بعض مولوی کر وہ کہتے یار یہ ویڈیو نہیں بنا، میں نے بولا یار دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے، فحاشی اور یعنی پہنچ گئی ہے۔ ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم کسی طریقے سے دنیا والوں سے کوئی لالچ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، زندگی انتہائی مختصر ہے۔ پھر جو ہے یہ پیروکار ان بدکاروں سے، وڈیروں سے، چدراہٹ والوں سے جنہوں نے لوگوں کو غلط راستوں پر لگایا، یہ کارآمد نہیں ہوں گے۔ رزق و رزقکم فی السماء، تمہارا رزق آسمان میں، اللہ کی بندگی کرو، رزق وہاں سے آئے گا۔ سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 پڑھو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، وہ حرام سے بچتا ہے، رزق وہاں سے آتا ہے کہ اس کے گمان میں نہیں ہے۔ اس کی مثال جو ہے نا دنیا میں علماء کو دیکھو، وہ ہمیشہ پوری زندگی بھر دوسروں کے بچوں کی حفاظت کر اور موت آ جاتی ہے، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے سوائے حرام خور مولیوں کے اور جعلی پیروں کے ہیں۔ وہ بڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ سب مولوی جو ہے نا ہم تو صحیح سناتے ہیں، میرے بولے تو میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں جہاں بھی گیا نا وڈیرے جہاں دیکھے مولوی اس طرح جیسے کہتے بلی میں بڑی وہ چاپلوسی نا، وہ اس سے گھومتی ہے کچھ کھلا، میں نے جہاں بھی دیکھا میں نے بولا مولوی ہے وہ پھر کیا کہتے بولے ہمارا مولوی، یعنی وہ سیٹ کے ایسے پیر منبردار ہو گئے۔ خود میرے مقتدی میں جہاں کوئی اگر وہاں میں ایک جگہ تھا تو وہی دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، بھائی کوئی چندہ زکوٰۃ یہ دے گا۔ میں نے بولے اللہ شکر ہے تو نے ہمیں اس عقیدے اس نظریے سے بچایا۔ اللہ جتنے مخلصین ہیں یا اللہ تیرے دین کے لیے کام کرتے ہیں، ان غیب کے خزانوں سے مدد فرما، اللہ کا وعدہ ہے۔ پشیمانی کا جا تیسری وجہ یہ کہ وہ بہت اخلاص کے ساتھ ندامت کا اظہار کریں گے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے وہ اس کو مخفی رکھتا ہے۔ اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی جگہ دنیا تھی، اب وہاں اخلاص کا کارآمد نہیں ہے، وہاں چھپ کے بولے کہ اللہ بس بڑے اخلاص کا۔ دنیا میں کہا کہ دیکھیں اللہ کی بندگی کرو اخلاص کے ساتھ، تھوڑی سی ریاکاری آ گئی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب مولوی جی تقریر کرتے پھر پوچھتے تقریر لوگوں کو پسند آئی ہے؟ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، ارے یہ رونے کا وقت ہوتا ہے، مولوی جی تقریر کر رہا ہے تو عوام کو رونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں مزہ نہیں ہے، ذرا ایسے ہل کر بولو، ذرا سبحان اللہ بولو، اگر تم ناراض ہو تو میں جا رہا ہوں۔ ارے تو اس لیے نہیں آیا، بے نمازیوں کی رگڑ لگاؤ، حرام خوریوں کی لگاؤ، تو ڈاکٹر مسجد پر ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، نصیحت کرو۔ کون سی نصیحت پتہ ذات کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بغیر ظلم کے عدل سے فیصلہ کرے گا۔ قیامت کے دن کی تیسری صفت کیا فرمائی کہ اس دن ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک قول یہ کہ مومنون اور کافروں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور دوسرا قول یہ کہ صنادید کفار اور ان کے متبعین کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور ایک قول یہ کہ کفار اور ان کے عذاب کے درمیان عدل سے معاملہ کیا جائے گا۔ ہر چند کے تمام کفار جہنم کے عذاب میں مشترک ہوں گے، لیکن عذاب کی کیفیات میں ان کے درمیان فرق ہوگا، کیونکہ دنیا میں بعض کافروں پر ظلم کیا ہوگا اور بعض کافروں نے بعض کافروں سے خیانت کی ہوگی، اس لیے بعض کافر بعض ظالم بعض کافر مظلوم ہوں گے، اور عدل و حکمت کا اعتقاد ہے کہ مظلوم کا عذاب ظالم سے کم ہو اور ظالم کا عذاب مظلوم کے عذاب سے زیادہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کریم مولا سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرامند فرمائے، اور فرمایا کہ سنو یہ تم سب لے کر کیسے آؤ گے؟ میں آگے کیونکہ یہ آیت جو ہے نا آگے 57 نمبر آیت کہ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور،
کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، اور جو تمہارے دل میں اس کی شفا ہدایت اور رحمت اس پر انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کچھ تفصیلی گفتگو کروں۔ جو افراط اور تفریط لوگوں میں برپا کرتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں ہر تعویذ شرک ہے، یہ ایک نمبر کے غدار ہیں، اور میں اپنا فرض پورا کرتا ہوں کہ ہم خود میں رات دن جعلی پیروں جو دم درود کے لیے بیٹھے ہوئے، یعنی دم درود اپنی جگہ صحیح ہے، صحیح حد تک صحیح ہے، لیکن یہ دکانداری بنائی ہے، وہاں جھوٹ بولنا ہو، تیرے اوپر کالا جادو ہے، تمہارے پاس ہوا ہو، ان چیزوں کے ہم سخت مخالف ہیں، لیکن نفس دم درود کے مخالف نہیں ہیں، اس کو ثابت کریں گے تاکہ افراط اور تفریط میں ہم چونکہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم درمیانی امت ہیں، ہم ہر بات میں اعتدال کیا ہے بھئی، اگر دم درود اس طریقے سے ہو، تعویذ ہو، یہ صحیح ہے، بالکل علماء کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے اس کو ذریعہ معاش بنایا اور لوگوں کو جھوٹ بولا، اس کا بھی ہم رد کرتے، دونوں کا رد کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ آیت کا ترجمہ سنا دوں کہ سنو، بے شک اللہ کا جو کچھ زمین و آسمانوں میں، چلو یہاں سے پھر آگے بڑھیں، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔